السلام علیکم. تلخ و شیری کے ساتھ مینگل اب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے. ناظرین، اس وقت ہم بانی ایم کیو الطاف حسین کی اس سیاست پہ اظہار خیال کریں گے جو انہوں نے اپنی تنظیم جب قائم کی تھی، ایم کیو پاکستان میں جب تھی ان کی، تو جس طریقے سے انہوں نے اپنے سیاست کا آغاز کیا تو وہ مہاجر قومی موڑ کے نام سے انہوں نے آغاز کیا تھا، اور اس مہاجر قومی موڑ پہ مہاجر حقوق کے یعنی کہ حوالے سے انہوں نے آواز بلند کی تھی. بعد میں انہوں نے یہ سوچا اور یہ کیا کہ جو مہاجروں کا استحصال جیسا ہو رہا ہے یا ان کا حقوق کا پامالی ہو رہی ہے پاکستان کی اس ڈیموکریسی میں، اسی طریقے سے پاکستان کے تمام صوبوں کے عوام، سندھی ہیں، بلوچی ہیں، پٹھان ہیں اور سرائکی ہیں اور مختلف تنظیم قومیں جو ہیں وہ تمام اس کا شکار ہیں اپنے حقوق کے لیے، اور مظاہرے کرتی رہتی ہیں اور ان کے بھی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. تو انہوں نے پھر متحدہ قومی موڑ بنانے کا اعلان کیا. اب اس حوالے سے ان پہ اپنے جو لوگ تھے انہوں نے بھی تنقید کی اور ان کو بعض تو ان کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. تو اسی طریقے سے بعض ان کی تنظیم کے لوگ آج بھی اظہار خیال کرتے ہیں کہ الطاف حسین نے مہاجروں کے پلیٹ فارم سے آواز بلند کی اور پھر وہ اس کو چھوڑ گئے. کیا مہاجروں کو حقوق مل گئے؟ نہیں، ایسی بات نہیں تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، مہاجروں کے حقوق کی اس نے بات کی لیڈر نے، مگر پاکستان کے حوالے سے اس نے سوچا، اور پاکستان کی جو قومیں بستی ہیں، جو مظلوم قومیں ہیں، جن کا وڈیرے، جاگیردار، ملک اور قوانین اور جو تمام یعنی کہ جو استحصالی ٹولہ ہو جس کو آپ کہیں، بلوچ سردار ہوں، کچھ بھی ہوں، وہ ان کا استحصال کرے، اس کی اولی آواز بلند کرنے کی سوچی. تو آپ یہ دیکھیں انہوں نے اس سے اپنا نام تبدیل کیا. تو یہ ان کی ملکی سوچ کی علامت تھا اور ملکی سوچ کی عکاسی کرتا ہے یہ عمل ان کا. اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ بنا لی اور اپنی جماعت کے جو اپنے لوگ تھے ان کی یعنی کہ ناراضگی بھی مول لی. یہ کس کے لیے لی؟ پاکستان کی مظلوم قوموں کے لیے، پاکستان کے مظلوم سندھی، مظلوم پنجابی، مظلوم بلوچ، مظلوم پٹھان اور تمام قوموں کے لیے. اب اس کا مطلب الطاف حسین ان قوم کا بھی مظلوم جو اس کے عناصر تھے ان کا بھی لیڈر ہے. تو اب وہ ان کے لیے بھی آواز بلند کر رہا تھا متحدہ قومی موومنٹ کے نام سے، جاگیردار، وڈیروں اور قوانین اور ملکوں کے خلاف جو بھی استحصال کر رہے تھے. اب وہ لوگ کمر بستہ ہو گئے اور انہوں نے الطاف حسین کے خلاف یعنی کہ پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور الطاف حسین کی تحریک کو سبوتاژ کرنے کے لیے اس میں کو کہیں لسانی چکر میں الجھا دیا، تو کہیں اس کو دہشت گردی کر کے اس کی طرف سے منسوب کر کے بقول الطاف حسین کی ان کی تنظیم کو نقصان پہنچایا اور تباہی اور بربادی سے یعنی کہ اس حد تک دوچار کیا کہ ان کی تنظیم کے لوگ بھی مشتعل ہو کر یعنی کہ ان کے بھی جو نوجوان تھے انہوں نے بھی کہیں غلط اقدامات کر ڈالے. تو بہرحال ان کی تنظیم کو ایک طرف دھکیلنے کی کوشش کی گئی. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر الطاف حسین صوبے کا نعرہ لگاتے اس زمانے میں، تو کیا اتنی طاقت تھی کہ صوبہ بنانے میں وہاں یہی جو جماعتیں قومی اسمبلی میں موجود تھیں، جن کی وزیر اعظم جن کے بنے، جو 90 پہ حاضریاں بھرتے تھے آ کے وہاں ان کے بعد بیٹھتے تھے، اگر وہ 3-4 مطالبے یہ رکھتے تو اس زمانے میں تو ایم کیو میں اتنی طاقتور تھی تو وہ اپنے مطالبات منوا لیتی. وہ کبھی کا بن چکا ہوتا، کہیں کا صوبہ کہیں کا کیسا. مگر الطاف حسین صوبے بنانے کے حق میں نہیں تھے، نہ صوبے کو تقسیم کرنا چاہتے تھے. یہ اس بات سے ظاہر ہوا یعنی کہ حالیہ ان کے ایک رہنما منحرف ہو کے یعنی کہ دوسری پارٹی میں چلے گا. ان کا میں بیان سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ بتائیں مجھے کب انہوں نے قرارداد پیش کی. تو بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین جیسا لیڈر ملک کی یکجہتی کی علامت تھا اور وہ ملک کے مظلوم عوام کی آواز بلند کر رہا تھا. تو اس لیڈر کو پاکستان میں موجود ہونا چاہیے تھا. اب اس لیڈر کی کوششوں کو جو ملکی یکجہتی کے لیے کر رہا تھا سبوتاژ کیا گیا، اور اس میں اس کے اپنے بھی لوگ مل گئے اور پرائے بھی ہو گئے. اب اپنے لوگ اس کی حکمت عملی کو نہیں سمجھے کہ اس نے
یہ سوچا کہ قوموں کی سے لڑائی شروع ہو جائے گی اگر ایک قوم کی بات کر دی، مہاجر کی انہوں نے آواز بلند کی، اس کے بعد تمام حقوق سے محروم قومیں نظر آئیں ان کو، یعنی کہ آگے سندھیوں میں بھی حقوق سے محروم قوم نظر آئے، عوام نظر آئے مظلوم، اور پنجاب کے بھی مظلوم عوام نظر آئے، سرائکی بیلٹ کے بھی مظلوم عوام نظر آئے، پٹھان بھی مظلوم نظر آئے، بلوچ بھی مظلوم نظر آئے جن کا استحصال ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے اسی خاطر یہ کیا کہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا، نہ کوئی ایسا مطالبہ کیا کہ مہاجروں کے وہ یعنی کہ جو اس وقت مہاجروں کے دل کا چین الطاف حسین تھا، تو وہ مہاجروں کے مسائل کے یعنی کہ پس پش آپ کہتے ہیں ڈال کے انہوں نے ادھر کا یعنی کہ تمام مظلوم عوام کے لیے آواز بلند کی۔ اب اس کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین نے کوئی کام نہیں کرایا، وہ ایم کیو میں طاقتور تھی، مہاجروں کو کیا دیا؟ بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ملک کی یکجہتی کے حوالے سے کہ پارا پارا ہو جائے گی یکجہتی قومیں، اس لیے انہوں نے سوچا کہ تمام مظلوم عوام کو حقوق دلواؤ، اسی میں مہاجر عوام کے بھی مسائل شامل کر لیے جائیں گے۔ اس طریقے سے انہوں نے مظلوم طبقے کے متوسط طبقے سے نچلے بالکل جو متوسط طبقہ ہوتا ہے پساوا، اس کے نمائندے لے کے ایوان میں پہنچائے۔ آپ دیکھیں ایم کیو ایم کے جو رہنما تھے وہ تمام یعنی کہ نچلے طبقے سے یا متوسط طبقے سے وہ لوگ تھے جو خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے تھے۔ بعد اس میں ایسے بھی ہمارے نالج میں ہیں جو ایک ایوان میں پہنچے۔ اب ان کو اس لیے پہنچایا تھا وہ غریب کی نمائندگی کرتے تھے، اسی طریقے سے انہوں نے سرائکی بیلٹ سے بھی لوگ لیے، اسی طریقے سے انہوں نے پنجاب سے بھی لیے، صوبہ KPK سے بھی لیے۔ ان کی اصلی ترجمان جو لوگ تھے ان کو اسمبلی میں پہنچانے کی انہوں نے حکمت عملی وضع کی، اور ان کی یہی سوچ تھی کہ وہ طبقہ جس کا استحصال ہو رہا ہے اس کو ایوان میں پہنچایا جائے، اور انہوں نے یہ کوشش میں کسی حد تک کامیاب بھی رہے، اور بالخصوص صوبہ سندھ کی سطح پہ تو انہوں نے کافی ایسے لوگوں کو ایوان میں پہنچایا۔ اب اس صورتحال کے باوجود انہوں نے اس سے پاکستان کی بڑی جماعتوں سے بھی اپنے ان کے مسائل حل کرنے کے لیے ہاتھ ملایا اور کوشش کی کہ کسی طریقے سے اسمبلی میں ہمارے نمائندے بھی ہوں گے، ان کو ان کے ذریعے حقوق دلا دیے جائیں۔ تو وہ جو جماعتیں تھیں اپنے اقتدار کو تو دوام دیتی تھی، چاہے کوئی بھی ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا کوئی بھی جماعت آئی ہو، وہ اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے ان کے مطالبات مان لیتی تھی، مگر ان کے حقوق بھی کسی حد تک دیتی تھی، مگر اس طرح کے کوئی مطالبات پہ ان کا یعنی کہ کوششیں یہ ہوتی تھی کہ یار یہ جماعت جو ہے اتنی طاقتور ہے، اور اس کے عوام کے ایک اشارے پہ عوام اس کے اڑ جاتے ہیں، ایک اشارے پہ شہر بند ہو جاتا ہے، ایک پہ کھل جاتا ہے، تو اس کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے یا اس کو جماعت کی سرگرمیوں کو سبوتاژ کیا جائے۔ تو اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے انہوں نے ایسے اقدامات کیے کہ مہاجروں کی جو جماعت تھی ایم کیو ایم، اس کے اندر بھی کچھ ایسے عناصر شامل کر دیے گئے، یا ایسے خطرناک عناصر جنہوں نے مخالف پت میں اپنے سامنے مخالفین کو نقصان پہنچایا، اور پھر آتشی اسلحہ کا استعمال ہوا، پھر خوریزی ہوئی، پھر ان کی جماعت میں ہی متحدہ بنانے کے جو انہوں نے مظلوم عوام کے لیے آواز بلند کی، یعنی کہ اگر الطاف حسین کو کسی ضمن میں کوئی اس طرح کا تعصبانہ ذہنیت ان کی ہوتی تو وہ کبھی اس طرح سے مشاورت کے لیے ماضی میں جب اپنی جماعت بنائی، انہوں نے جی ایم سید سے بھی قوم پرست رہنما تھے مشہور پاکستان کے صوبہ سندھ میں، ان سے بھی رابطہ کرتے تھے۔ وہ جتنی قوم پرست جماعتوں سے لیڈروں سے آج بھی ان کا رابطہ ہے، جو قوم پرست جماعتوں کے مرکزی رہنما، اور ان کے جو الطاف حسین کے جو ایم کیو ایم کے امام ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے بھائی مہاجر چھوڑ کے عوام دوسرے لوگوں کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کی، شکوہ کرتے ہیں ان سے۔ تو لازمی وہی عناصر جو تھے انہوں نے ایسی تنظیم میں جو وڈیرے جاگیردار جن سے چنگل سے استحصال شدہ عناصر کو نکالنا چاہتے تھے، ان کے یعنی کہ چنگل سے ان لوگوں نے ایسی کوششیں کی کہ تنظیم کو
اس حالت سے دوچار کیا ہے کہ الطاف حسین کو اتنا جذباتی کر دیا کہ انہوں نے ایسی تقریریں پھر بعد میں کر ڈالی کہ جو وہ اپنی گرفت میں وہ کہتے ہیں سیاد آ گیا. تو اس طریقے سے کوشش ہو گئی. پھر ان کی پارٹی کے اندر بھی گروپ بندی کروا دی. تو ایک بڑی طویل داستان ہے. مگر بہرحال الطاف حسین نے نہ کبھی صوبے کی کوشش کی، نہ کبھی ایسی مہاجر قومی منطقے کے پلیٹ فارم سے جس چیز کا انہوں نے آغاز کیا تھا، انہوں نے دیکھا دوسری قوموں میں بھی اسی طرح سے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا متحدہ قومی موومنٹ کے پلیٹ فارم سے مہاجر عوام کے حقوق کی بھی حفاظت کی جائے گی، اور جتنے مظلوم پاکستان میں ہیں، قومیں بستی ہیں، ان تمام لوگوں کی وہ داد رسی کی جائے گی اور ان کے حقوق کے حاصل کیے جائیں گے. تو اسی ضمن میں انہوں نے کوششیں کی، اور یہ اچھی کوشش تھی، اور پاکستان کی یکجہتی کے لیے بھی بہترین تھی. اگر وہ مہاجر کی کوشش کرتے تو اپنا وہ یعنی کہ کہتے ہیں ہمیں اپنا الو سیدھا کرتے، جو بھی جماعت آئی تھی اس سے اپنے 2-3 مطالبات بنوا لیتے، 5ویں قومیت کو اس میں لکھوا دیتے، اور اس میں ایک صوبہ کے سندھ کو توڑوا دیتے، بنوا دیتے، اگر صوبہ سندھ کے سندھیوں سے ان کا کوئی اگینسٹ وہ کام کرنا چاہتے یا ان کی مخالفت میں ہوتے. مگر وہ تو صرف وڈیرے اور جاگیردار جو ہیں ان کے مخالف ہیں. وہ عام سندھی کے بھی اسی طرح حقوق کی بات کرتے ہیں. سندھ میں ان سے سندھی تنظیم میں ان سے رابطے میں آج بھی. مگر بہرحال ان کا جو یہ جھگڑا اس طرح سے جو کرا دیا گیا انہیں وڈیروں جاگیرداروں نے، جنہوں نے پاکستان میں یعنی کہ پاکستان بننے کے بعد اقتدار پہ قبضہ کر لیا، جنہوں نے ان لوگوں نے ہی ان کا اسٹیبلشمنٹ سے بھی ایک ایسا ٹکراؤ کرا دیا کہ اب ان کے بیانات میں وہ تند و تیز بیان کے باعث الطاف حسین نے آج وہ دیار غیر میں بیٹھے ہوئے اور ان کی جماعت کے حصے بکھرے ہو گئے، اور وہ تنظیم جو ہے غیر فعال ہو گئی ہے، جو تنظیم اتنی طاقتور ہوتی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں الطاف حسین جیسا لیڈر پاکستان میں جو مظلوم عوام کے لیے آواز بلند کی، اس کو اپنے پاکستان میں ہونا چاہیے تھا. اور اس صورتحال سے الطاف حسین کو جو یہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ وہ قوم پرست سیاست کرتے ہوتے، تو آج پاکستان میں یہاں جو صوبہ بھی بنا ہوا ہوتا اور ان کی جماعت کے یعنی کہ تمام حقوق، وہ اگر صرف مہاجروں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے تو وہ لے چکے ہوتے کافی حقوق. انہوں نے پورے پاکستان کے جو مظلوم عوام کے لیے آواز بلند کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حقوق دینا چاہتے تھے، جو MNAs پاکستان میں جاگیردار وڈیرے اور جو پہنچتے ہیں، انہوں نے ہی ان کو اس آواز بلند کرنے پہ یہ کہاں سے، ہم تو ان کو دبا کے رکھتے ہیں اپنے علاقوں میں، ہم تو ان کو گردنوں پہ ہاتھ اپنا غلام بنا کے رکھا انہوں نے، تو یہ کہاں سے ان کی آواز بن کے ابھر رہا ہے. تو اس پاداش میں ان کو نقصان پہنچایا، ان کی جماعت کو نقصان پہنچایا، ان کی جماعت میں دھڑے بندی کرائی گئی، اور آج ان کی جماعت جو ہے، جو اصلی MQM جو جس کے لیے عوام آج بھی آواز بلند کرتی ہے، عوام منتظر ہے الطاف حسین کی، وہ الطاف حسین دیار غیر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی جماعت پہ پابندی ہے. اس صورتحال میں اب MQM کی یہ ایک وضاحت، MQM کی جو جماعت ہے اس کی میں یہ کر رہا ہوں کہ MQM اگر اس زمانے میں یہ چاہتی تو اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ ہوتی تو اسٹیبلشمنٹ سے تو کوئی MQM کی نے کبھی نہ ٹکرائی نہ کبھی جھگڑا کیا. ہاں، وڈیرے جاگیرداروں کو انہوں نے للکارا، اور ان کو جو للکار میں ان کو یہ جو جماعت تھی جو خالصتاً مظلوم عوام کے لیے اس نے جدوجہد شروع کر دی تھی، مہاجر قومی موومنٹ کا نام ترک کر کے متحدہ قومی موومنٹ رکھ کر، تو یہ ایک بات کی علامت تھی کہ الطاف حسین قوم پرستانہ سیاست نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے پاکستان کے تمام مظلوم عوام کو حقوق دلوائیں. تو یہ ان کی ایک سوچ تھی الطاف حسین کی. اب جو جماعتیں یہاں مہاجر نام سے منظر عام پر ہیں، بہرحال وہ اسی اس میں ہیں کہ ان کو اس پاداش میں نقصان اٹھانا پڑا الطاف حسین کو. تو پھر سے وہ مہاجر کی جو سیاست ہے، جو مہاجر قومی منڈ کی سیاست، جو جماعت اب ان کی پارٹی کے جو منحرف رہنما جو بقول الطاف حسین کے آفاق احمد وہ کر رہے ہیں. لازمی جب مظلوم عوام کو پاکستان
پاکستان میں حقوق نہیں دیے جائیں گے اور انہوں نے بڑے جاگیرداروں نے ان کا گھیراؤ کیا جو حقوق دلانے کے لیے سرگرم عمل ہوا تھا، تو لازمی پھر سے وہی آوازیں کہیں کہ صوبہ بنا دو اور کبھی یہ ہو گیا اور مہاجر کے حوالے سے، تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں اور یہ نقصان دہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں الطاف حسین کی جو سیاست تھی وہ بڑی اعلیٰ سطح کی تھی اور اس سیاست کو پاکستان میں پروان چڑھنا چاہیے تھا، مگر اکثر افسوس کیا جاتا ہے کہ ان کی جماعت کا ایک ذرا سی غلطی پہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ ہو گیا اور اسٹیبلشمنٹ کو وہ عناصر جو الطاف حسین کی ایک نئی سیاست متحدہ قومی موڑنے کی جو سیاست سے یعنی کہ خوف زدہ تھے، خائف تھے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرنے میں کامیاب ہو گئے اور آج الطاف حسین اسی پاداش میں ملک سے جلا وطن ہے۔ خود ساختہ ان کی جلا وطنی تھی، مگر اب وہ ان کو جماعت پہ غیر اعلانیہ پابندی ہے اور کچھ کورٹ کی طرف سے ان کی ضبط بندی بھی کی ہے۔ بہرحال اب وہ ٹویٹر پہ اور یہ پہ اپنا اظہار خیال کرتے ہیں اور اظہار خیال میں وہ اپنی ماضی کی جو طاقت کو دیکھ کے ان کا دل جلتا ہے تو اس پہ وہ غم و غصے کا بھی اظہار کرتے ہیں اور بہت تلخ لہجے میں بھی گفتگو کرتے ہیں۔ بہرحال یہ سب اسی کا ہی شاخسانہ ہے جو ان کی جماعت کے ساتھ ہوا ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین جیسے جو یکجہتی کی علامت بن گئے تھے پاکستان کے مظلوم عوام کے لیے، ان لیڈر کی پاکستان میں ضرورت ہے اور پاکستان میں ان کی جماعت کو جو غیر اعلانیہ پابندی ہے اجازت ملنی چاہیے تاکہ پاکستان کے مظلوم عوام کو، پسے عوام کو ان کے حقوق مل سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔